پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے میرے عزیز بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ انسان جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے، جو کر چکا ہے اور جو کرے گا، یہ سبھی ادھر ختم ہونے والی دنیا کا سما ہے۔ انسان جو کچھ ساتھ لے کر کے جائے گا وہی قبر حشر کے میدان کے اندر اس کے کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہمیں جلا بخشنے والی ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سماعت کیا، سارا مہینہ آپ کی محبت قرآن کے ساتھ رہی، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم فرمائے۔ یہ پڑھنا صرف کام نہیں ہے، اس کے مطابق چلنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لینا، یہی اصل کارنامہ ہے۔ لمبے واقعات لیکن اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں زمین کے اندر اکڑ کر کے مت چلو۔ کہاں گئے وہ دنیا کے اندر مان کرنے والے، اپنے عہدوں کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر وہ ناز کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کر کے رکھ دیا۔ لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ، لوگوں جس جسم سے روح جدا ہوئی اور وہ جسم تین چیزوں سے بری و ذمہ تھا، پاکیزہ تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیا ہے پہلی بات؟ الکبر، اپنے آپ کو تکبر گمن سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ کیا ہے ہماری تو سانس بھی اپنی نہیں، ایک سانس آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک منٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو اور ہم اپنے گھروں کے اندر چلے جائیں، ہم کسی مسجد کے اندر چلے جائیں اور بچے انتظار کر رہے ہیں کہ کل کو ہمارا پروگرام ہے، ہم نے جو محنت کی اس کا ثمر ہمیں ملے گا، لہذا لیکن ہم یہ سوچے کہ ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو جائے گا، ہمیں تکبر کس بات کا ہے؟ سبھی چلے گئے، نہ ہمارے آبا رہے نہ ہم رہیں گے، لیکن عاجزی انکساری کو اختیار کرنے والے کے لیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھک جائے، دنیا کی نگاہ کے اندر وہ جھک رہا ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر وہ بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی گمنڈ آئے، کوئی سوچ پیدا ہو کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، فلاں کے بچہ میرے بچے سے کم تر ہے، تو اپنے دل کے اندر آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہی میرے دل کے اندر بیماری ہے، اس بیماری کو میں نے دور کرنا ہے۔ یہ تکبر چلا جائے گا تو سمجھ لو کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنے کی جو 3 سیڑھیاں میرے پیغمبر نے فرمائی، اس سیڑھی کو ایک سیڑھی کو ہم نے کامیابی سے طے کر لیا۔ اور دوسری بات ہے والغلول، خیانت کرنے سے بچ جانا ہے۔ خیانت میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر ہے، ایک آپ کا ساتھی بڑھ کر کے حملہ کرنے والا، صفوں کو چیرنے والا ہے، صحابہ کرام اس کی شجاعت کے معترف ہیں، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جہنم کی ایک آگ کی بنی
بنی ہوئی چادر اس کے ارد گرد لپیٹی جا چکی ہے، کیوں اس نے مال غنیمت کے اندر ایک چادر کو چرایا تھا۔ تو آج ہم اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، بہنا ہے وہ اپنے حصے کو تڑپ رہی ہے، رشتہ دار اپنے حقوق کو طلب کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں، ہماری نمازوں کے اندر بھی کوئی کسر نہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرنے والے، ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت کی تمنا رکھنے والے، اور بار بار جا کر کے عمرہ کی ادائیگی کرنے والے، اور خیانت سے بھی نہیں بچنے والے۔ سمجھ لے کہ میرے آپ کے ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ حرکت ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے جو ہمیں دین اسلام سے دور کر رہی ہے۔ اگر ہم قرآن کو بغور پڑھا ہوتا ہم سبھی نے، تو ہم انہی سبھی معاملات کو درست کرنے والے ہوتے۔ اور آخری بات، والدین، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرض سے بری ذمہ جائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آئیے میرے بھائیو، ادھر کوئی شہید ہونے والے کے خون کا قطرہ بعد کے اندر زمین کے اوپر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو پہلے معاف کرتے ہیں، اور معاف کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے مسکن کو جنت کے اندر دکھلا بھی دیتے ہیں۔ آئیے ہمارے بھائی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر کے اپنے توانائی کو صرف کرنے والے، آئیے وہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک ہمارا بھائی مقبوضہ کشمیر کے اندر نرگے کے اندر ہے، چاروں طرف دشمن نے گھیرا ڈال رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری گود کے اندر وہ بھائی زخمی پڑا ہے، زخمی ہے، گولی لگی ہے، موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، چاروں طرف جنگل ہے اور دشمن نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، وہ بھائی کی گود کے اندر ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، عورتیں آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کو رستہ دیجئے۔ آئیے میرے بھائیو، جنگل ہے، دشمن نے گھیرا ڈال رکھا ہے، مجاہدین اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اپنی ماں بہنوں کی عصمت کو بچانے کے لیے لمبے سفر طے کر کے اپنے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے، اور آئیے اس جنگل کے اندر کون ہے جو اس کو عورتیں دکھلا رہا ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا نا اپنے اس بھائی سے، تو میں وہ کہنے لگے، جب انہوں نے واقعہ سنایا تو میری سمجھ اپنی سمجھ ہے، آپ کی سمجھ اپنی ہے، تو میں نے غور کیا کہ جنگل کے اندر عورتیں کیسے نظر آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اس آدمی کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا جاتا ہے، تو آئیے میرے بھائیو، آئیے اتنا مرتبہ رکھنے والا شخص بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہو جائے لیکن اس کے ذمے قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی تک جنت کو اس سے دور رکھے گے، یہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم سوچیں، ہم نے اہل محلہ کے بھی ہم مقروض، ہم اپنے رشتہ داروں کے مقروض، بہنوں بھائیوں کے بھی مقروض، ہم تکبر بھی کرنے والے، ہم خیانت کرنے والے، پھر بھی نعرہ لگانے والے جنت کے ٹھیکیدار ہم۔ آئیے یہی نعرہ یہودی بھی لگاتے تھے اور یہی نعرہ عیسائی بھی لگاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میرے بھائیو، ایک تکبر سے بچنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، اور آئیے ہم نے انشاءاللہ خیانت سے بچنا ہے، ہم نے قرض ادائے کر کے ہم نے دنیا سے جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔